لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے بالکل شروع میں اصول فقہ کے بالکل شروع والے ابتدائی درس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ چار وہ ادلے ہیں جس پر سب متفق ہیں، اور کچھ وہ ادلہ ہیں جن پر اس کے معتبر ہونے اور نہ ہونے میں، معتبر تو نہیں بلکہ اس میں الگ علماؤں کی ایک الگ الگ رائے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں دیکھیے، متفق علیہ ادلہ شرعیہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، جس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اور مختلف فی ادلہ شرعیہ 7 ہے، جس میں سے استحسان ہم لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگ مسالہ مرسلہ اور عرف کو پڑھیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی بھی چیزیں ابھی پڑھائی جا رہی ہیں آپ کو کوشش کریں اس کو یاد رکھنے کا، اور ہر جو ٹاپک ختم ہونے کے بعد جو کچھ سوالات ہوتے ہیں خود سے آپ اس سوال کا جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ جواب آپ صحیح طریقے سے دے پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس درس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو پھر ایک پوری مکمل اصول فقہ مکمل ہو جانے کے بعد جو ہے ایک سوال آپ سے جو ہے اس کا جو ہے امتحان ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج ہم کو جو ہے مختلف فی ادلہ جو ہے اس میں سے دوسری جو ہے قسم وہ ہے مصالح مرسلہ، اس کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے۔ ان مصلحتوں کو کہتے ہیں، ان مصلحتوں کو کہتے ہیں جو شریعت کے عمومی مجاز سے مطابقت رکھتی ہوں۔ یہاں پر آپ کو دو چیز سمجھنی، ایک مصلحت سمجھنی ہے، دوسرا شریعت کے عمومی مجاز اس کو سمجھنا ہے، اور مطابقت جو ہے اس کو سمجھنا ہے۔ مصلحت کہتے ہیں یہ نارمل چیزیں ہیں، کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی چیز کے اندیشے کی وجہ سے جو ہم کوئی قانون لگا دیتے ہیں یا کوئی حکم وقتی طور پر ہم کرتے ہیں اس کو ہم مصلحت کہتے ہیں۔ شریعت کے عمومی مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، شریعت انسان سے کیا چاہتی ہے۔ تو شریعت انسان سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طریقے سے دنیا میں گزارے کہ نہ خود کا کوئی نقصان ہو، نہ دوسروں کا نقصان ہو، نہ آخرت کا نقصان ہو، نہ دنیا کا نقصان ہو۔ تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت کا عمومی مجاز۔ تو ایسی مصلحت جو اس شریعت کے اس مجاز کے مطابقت رکھتی ہو، اس کے جیسی ہو، ٹھیک ہے، لیکن متعین طور پر ان کے معتبر ہونے یا ناقابل اعتبار ہونے کا نص میں ذکر نہ ہو۔ لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسا چیز جو ہے وہ چل رہا ہے جس کے بارے میں نص میں، قرآن و حدیث میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی نص، کوئی عبارت موجود نہیں ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے جو اسلامی شریعت کی جو یہ جو مجاز ہے کہ کسی انسان کا جسمانی یا روحانی طور پر کوئی نقصان نہ ہو، یا انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی نقصان نہ ہو، یا آخر دنیاوی یا اخروی زندگی کے طور پر کوئی نقصان نہ ہو، اس کے صحیح اسی پیٹرن پہ وہ ہے، اسی سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی وہ ایسا کام ہے جس میں کسی طرح کا کوئی نقصان انسان کو نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس طریقے سے ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، یعنی کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے جو اسلامی شریعت کے مجاز کے خلاف نہیں ہے بلکہ مجاز کے مطابق ہے۔
تو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے مصالح مرسلہ، جیسے اسکولوں کا جاری کیا جانا، قید خانے، زمین کی خرید و فروخت کے معاملات کی رجسٹری کا نظام، ٹریفک کے اصول و قواعد، دفاعی ٹیکسوں کا نفاذ، ٹول ٹیکس وغیرہ، یہ مصالح مرسلہ بس ابھی یہاں تک سمجھیے، وہ آگے سے الگ عبارت ہے۔ اب جیسے اسکول کالجز وغیرہ آنا، یا پھر جو جیل قید خانے وغیرہ ہیں، یا جب زمین کو خریدنے جاتا ہے تو کورٹ میں رجسٹری وغیرہ کرانا اس کو، یا ٹریفک اصول کے ٹریفک رول جو بنے ہوئے ہیں روڈ پر کیسے چلنا ہے، زبرا کراسنگ وغیرہ ہے، یا پھر جو دفاعی ٹیکس وغیرہ کا نظام ہے، یعنی جو ڈیفنس ٹیکس ہم گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں اس کے بارے میں، یا ٹول ٹیکس وغیرہ جو ہم پول وغیرہ پہ چڑھتے ہیں تو اس کا ہم کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہیں جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے اور اس سے کسی انسان کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مصالح مرسلہ میں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک جو ہے بات بتائی کہ مصالح مرسلہ مالکیہ کے یہاں جو ہے مستقل دلیل شرعی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے انہوں نے کچھ علت کی بنا پر جو ہے مصالح مرسلہ کو دلیل شرعی میں جو ہے لیا ہے، ایک مستقل دلیل شرعی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بھی ایسی مصلحتوں پر عمل کیا جائے گا، البتہ اس پر عمل کے لیے 4 شرطیں ہوں گی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے ان مصلحتوں پر عمل کیا جائے گا، لیکن عمل کرنے میں احتیاط برتا جائے گا، اور جو 4 شرط انہوں نے بتائی ہے وہ 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلا، وہ مصلحت معقول ہو جس کو طبیعت سلیمہ قبول کرتی ہو۔ 2 چیزیں سمجھیے یہاں پر، معقول اور طبیعت سلیمہ۔ معقول کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو مطلب ایک سمجھدار انسان اس کو عقل سے سمجھ سکتا ہو صحیح طریقے سے، اور طبیعت سلیمہ کہا جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی چیزیں، کوئی خاص سوچ یا کوئی خاص جذبات غالب نہ آئے ہو، بلکہ وہ بالکل نیوٹرل ہو، نارمل انسان ہو، جس کو صحیح لگتا ہو اور غلط چیزیں بالکل غلط لگتی ہو، اس کو طبیعت سلیمہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی مصلحت ہو جو ایک سمجھدار انسان اور طبیعت سلیمہ جو انسان ہو اس کو قبول کرتا ہو کہ ہاں یہ چیزیں صحیح ہیں۔ جیسے شراب پینا، تو شراب پینا یہ غلط کام ہے، یہاں تک کہ جو شرابی بھی شراب پی رہا ہوتا ہے اس سے بھی جب وہ نشے میں نہ ہو، شراب نہ پیا ہو، اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ تو شراب سب کے نزدیک جو ہے غلط چیزیں ہیں، تو اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں جو ایک انسان نارمل عقل سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ اس کو معقول بات کہتے ہیں، اور طبیعت سلیمہ آپ کو معلوم ہے۔ دوسری جو شرط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے، وہ مصلحت عملاً پائی جاتی ہو، محض موہوم نہ ہو، یعنی وہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ وہم کے بنا پر نہیں ہے، یعنی اسکول کالج یہ اصل میں پائی جا رہی ہے، ٹول ٹیکس ہے تو یہ اصل میں پائی جا رہی ہے، ہم سے اگر گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے، ہماری سرکشا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، تو ہماری حفاظت جو ہے پائی جا رہی ہے، جیل، پولیس خانے یہ سارے موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہمی چیز پر کہ بس وہ چیزیں حقیقت میں موجود نہیں اور ہم اس پر عمل کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا، وہ مصلحت عام ہو، کسی خاص شخص کی مصلحت ملحوظ نہ ہوگی، یعنی وہ ایسی مصلحت ہو جیسے کہ وہ بالکل عام ہو، جس میں ہر انسان جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، ہر انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ہر انسان اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ بالکل خاص نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ ہی جو لوگ ہیں وہی جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس میں حصہ لے سکتے ہیں، باقی سارے لوگ نہیں لے سکتے، بلکہ وہ مصلحت عام ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس مصلحت پر عمل کرنے کے لیے، اس مصلحت پر جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے صراحت کے ساتھ۔ چوتھی قسم اور آخری جو شرط ہے وہ ہے، شریعت میں نہ اس کے معتبر ہونے کا صراحتاً ذکر ہو، نہ اس کے نامعتبر ہو، اور نہ اس کو نامعتبر قرار دیا گیا ہو، یعنی شریعت میں اس کے معتبر ہونے کا بھی ذکر نہ ہو صراحت کے ساتھ، اور اس کے نامعتبر ہونے کا بھی صراحت کے ساتھ کوئی ذکر نہ ہو، تو اس پر ہم ان 4 شرط اگر کسی مصلحت میں پائی جا رہی ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ جیسے اسکول ہے تو اسکول میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں 4 مصلحت پائی جاتی ہے کہ نہیں، تو اسکول ہے، مصلحت معقول ہے، طبیعت سلیمہ، تو ہر انسان جانتا ہے آج کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے،
بالکل، تو یہ پہلی شرط پائی گئی۔ پھر اسکول کا دوسرا مسئلہ، وہ مصلحت عملاً پائی جاتی محض موہم نہ، اسکول حقیقت میں پائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی وہمی چیز ہے، وہ ابھی حقیقت میں نہیں ہے، اسکول حقیقت میں پائی جا رہی ہے۔ وہ مصلحت عام ہو، کسی خاص شخص کی مصلحت نہ ہو، اسکول بالکل عام ہے، جس کے پاس بھی فیس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں وہ اس میں جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بس کچھ خاصی لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اسکول کے فیس زیادہ ہے، کچھ کے کم ہے، تو کچھ میں زیادہ بچے کچھ میں کم، وہ الگ چیز ہے، لیکن آخر طور پہ اسکول پائی جا رہی ہے اور ہر لیول کی اسکول ہے، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ اس اسکول میں جا سکتے ہیں۔ شریعت میں یعنی شریعت میں اسکول کے ہونے نہ ہونے کا، معتبر اور غیر معتبر ہونے کا کوئی ظاہری صراحتاً نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات۔ مصالح مرسلہ کے مقابلے میں بعض ایسی مصلحتیں ہیں جن کے معتبر ہونے کی قرآن حدیث نے وضاحت کر دی ہے، یہ مصالح معتبرہ کہلاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی مصلحت ہونے کو بتایا۔ اب مصالح مرسلہ کے ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث میں موجود نہ ہو، اسی کے جسٹ اپوزٹ میں آتا ہے مصالح معتبرہ، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو ہے ذکر موجود ہو، جیسے نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کی جو وجہ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں کہ وہ آنکھ کے لیے بہت اچھا اور آنکھ کی حفاظت کرنے والا اور فرج کی حفاظت کرنے والا، فرج کے لیے فرج کہتے ہیں انسانی شرمگاہ کو۔ اسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے مختلف حالتوں میں نکاح کے حکم کو متعین کیا ہے۔ تو انہی دو مصلحت کو سامنے رکھ کر فقہاء نے جو نکاح کی جو کچھ شرطیں لگی ہیں کہ کب نکاح کسی انسان پر جائز ہو جاتا ہے، کب کسی حالت میں کسی انسان پر نکاح فرض ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے اسی مصلحت کو سامنے رکھ کر انہوں نے نکالی ہے۔ اس طرح بعض مسائل وہ ہیں جن کے معتبر نہ ہونے کی کتاب و سنت میں صراحت کر دی گئی ہے، جیسے شراب کے بعض فوائد بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اسمھا اکبر من نفعہما، کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں، کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ ان مصالح کا اعتبار نہیں، ان کو مصالح مغالطہ کہا جاتا ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو بات آخری میں لکھی، ان کا جو ہے ان کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ من نفعہا، کہ نفع بھی ہے اس کے اندر، لیکن کیا ہے، نقصان زیادہ ہے، تو نفع سے نقصان زیادہ ہے، اس لیے اب اس نفع کا اعتبار آپ نہیں کیا جائے گا، اس کو جو ہے نامعتبر ہی مانا جائے گا، اس نفع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے نقصان کا اعتبار کر کے اس سے بچنے کی چیزیں۔ ایسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تو نفع بھی بتایا ہے کہ شراب کے اندر جو ہے نفع بھی ہے، تو پھر اس نفع کا اعتبار کر کے ہم پی لیتے ہیں، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہاں پہ انہوں نے قید لگا دیا کہ یہ جو ہے یہ نفع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے نفع سے زیادہ اس کے نقصان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے، تو نقصان کا اعتبار ہوگا، نفع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا جو ہے مصالح مرسلہ ختم ہو گیا۔ پھر جو تیسری ہے وہ عرف ہے، عرف کو آپ سمجھیے، کسی فعل یا قول کی بابت عامت الناس کے طریقے کو عرف کہتے ہیں، یعنی کوئی عمل چلتا آ رہا ہے یا کسی طرح کا کوئی قول جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کسی زمانے میں، کسی سوسائٹی میں، تو اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف کو حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور بہت سے احکام عرف کی وجہ سے معتبر قرار دیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ایک بات یہ سمجھنی ہوگی کہ اسلامی شریعت کے بہت سارے وہ احکام جو معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں عرف کا جو ہے بہت زیادہ دخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے ڈائریکٹ کسی چیز کو ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ ممکن حد تک اس کو صحیح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو جب قرآن کریم نے جو عرب میں جب بہت سارے حکم کو نازل کیا، تو کوئی الگ قسم کے حکم کو لانے کی بجائے عرب کے اندر جو چیزیں چاہے وہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہو، تو وہ ان کے عرف میں جو چیزیں موجود تھی اس کا استعمال کیا، یا پھر وہ سارے ایسے کام کر رہے تھے جس کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی تھی، تو بجائے کہ وہ نیا کوئی حکم اللہ تعالیٰ دیتے یا نئے طریقے سے کام کرنے کو کہتے، انہوں نے اسی کام کو جو ہے صحیح انداز میں کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی شریعت میں جو ہے وہ عرف کا بہت زیادہ دخل ہے، عملی جو معاملات ہیں اس میں۔ تو یہ جو انہوں نے لکھا کہ عرف کو حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، وہ اسی وجہ سے حاصل ہے کہ عرف جو ہے وہ امت سوسائٹی میں بہت زور شور سے چل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب اب نہیں ہوگا کہ کسی سوسائٹی میں جو ہے کوئی غلط چیزیں جو ہے بہت زیادہ عام ہے تو اسلامی شریعت اس کی بھی اجازت دے گی، لیکن نہیں،
بلکہ وہ ایسی چیزیں جو صحیح ہیں لیکن اس کے اندر کچھ خرابی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ٹھیک کیا، اس کو درست کیا۔ آپ کو بس یہ باتیں یہاں پہ سمجھنی ہے کہ حکم شرعی کے متعین کرنے میں، حکم شرعی کے متعین کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حکم شرعی کو امت پر نافذ کرنے میں عرف کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج کا اور لوگوں کے الفاظ اور قول کا بہت رعایت کیا ہے، اور رعایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے قانون لگائے ہیں۔ عرف کی دو قسمیں ہیں۔ عرف کی بنیادی طور پہ دو قسمیں، عرف قولی اور عرف فعلی۔ عرف قولی کہتے ہیں جو قول میں بالکل، عرف کہتے ہیں بالکل عام ہو، جسے لوگ قول میں کہتے ہیں، قولی طور پر جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں۔ قولی کہتے ہیں یعنی بول چال میں جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر گھوڑا قسم کھا لیا، کہیں پر کچھ قسم کھایا، تو وہ کیا تھا، وہ وہاں عرف میں جو تھا وہ ان کے قول میں موجود تھا، ان کے قسم میں وہ چیزیں موجود تھا، ان کے یہاں وہ چیزیں بہت زیادہ فیمس تھی، بہت زیادہ ویلیبل چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا، تو اس کو عرف قولی کہتے ہیں۔ اور عرف فعلی کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو بہت زیادہ امت میں وہ عام ہو اور اس کو لوگ کر رہے ہوں بہت، جیسے بیان و تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہتے ہیں، یعنی بیان کرنے میں اور تعبیرات جو استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو عرف قولی کہتے ہیں۔ جیسے مچھلی پر لحم کا اطلاق کیا جانا یا نہ کیا جانا، جیسے بعض جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ مچھلی کو بھی گوشت میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ مچھلی کو گوشت میں شمار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مچھلی کو ایک الگ کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یا پھر جیسے لفظ حرام سے طلاق کا معنی مراد لینا، یا جیسے موجودہ دور میں طالب علم سے ان لوگوں کو مراد لیا جانا جو باضابطہ کسی درسگاہ میں زیر تعلیم ہو۔ یعنی یہ بالکل آسان چیزیں، اس کو پھر بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہاں پر عرف قولی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جب وہ بولی جاتی ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے طالب علم، تو ہم کو ڈائریکٹ ہمارے دماغ میں طالب علم سے کیا مراد ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو کسی درسگاہ میں جا کر اپنی پڑھائی کو حاصل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم طالب علم شمار کرتے ہیں۔ عملی اعتبار سے عام لوگوں کے طریقوں کو عرف فعلی کہتے ہیں۔ عرف قولی کا مطلب تعبیروں اور بول چال کے استعمال سے، اور عرف فعلی کہتے ہیں عملی اعتبار سے کوئی انسان جو عام لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے عرف فعلی۔ کسی علاقے میں مہر کی خاص مقدار ادا کیا جانا، یا جیسے مشین کی خرید و فروخت میں ایک مدت کی گارنٹی، تو یہ دو چیزیں جو ہیں آپ عرف میں بالکل جو ہے موجود ہے کہ جب بھی ہم کوئی مشین وغیرہ خریدتے ہیں تو اس پہ جو ہے 1 سال کا یا 5 سال کا وارنٹی ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص شہر وغیرہ میں جو ہوتا ہے مہر کی مقدار متعین ہوتی ہے، اور وہ اس کو نکاح کے وقت فوراً جو ہے اس کو دینا ہوتا ہے، اس میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ تو عرف قولی اور عرف فعلی آپ سمجھ گئے۔ وسعت کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں ہیں، عرف عام اور عرف خاص۔ اوپر انہوں نے مطلق عرف کے جو ہے 2 قسمیں بیان کی کہ عرف کتنے ہوتے ہیں، 2 طرح کے ہوتے ہیں، قولی اور فعلی۔ یہاں پر وسعت کے اعتبار سے جو ہے عرف کی 2 قسمیں انہوں نے بتائی ہے، عرف عام اور عرف خاص۔ وسعت کے اعتبار سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو عرف ہے وہ کتنا زیادہ مطلب پھیلا ہوا ہے، کتنا زیادہ اس کا لمٹ ہے، کتنی باؤنڈریز ہے اس کی جہاں تک وہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے عرف عام ہے اور عرف خاص ہے۔ اس کے معنی سے آپ کو تھوڑا سا مطلب جو ہے ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہا ہوگا، عرف عام اور عرف خاص۔ مختلف علاقوں کے عام لوگوں کے عرف اور طریقوں کو عرف عام کہتے ہیں، جیسے استثناء یا بعض 2 بڑے شہروں کے دکانات مکانات کی پگڑی، یعنی کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں عام لوگ یہ ساری کام کر رہے ہوں، بالکل عام لوگوں سے مراد ہے بالکل جو لوور کلاس کے جو لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو لوور کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کام کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب اس کام کو عام لوگ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں اس کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کو جو ہے عرف عام کہا جائے گا، جس میں سے استثناء ہے یا پھر اور بھی دیگر جو ہے۔ استثناء کے بارے میں آپ کو جو ہے پہلے پڑھا دیا گیا، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد کسی خاص علاقے یا خاص پیشے و طبقہ کے طریقے کو عرف خاص کہتے ہیں، جیسے اہل عراق کا عرف ہے کہ گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں، یا حرمین شریفین میں آج کل یہ عرف ہے کہ سالن کی خریداری پر روٹیاں مفت دی جاتی ہیں، خواہ کھانے والا کتنی ہی روٹیاں کھا لے۔ یہ اور عرف عام تو ایسی چیز جو بالکل لوور کلاس کے لوگ یا عام لوگ کرتے ہوں مختلف علاقوں میں، اور عرف خاص کہتے ہیں جو کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص جگہ پر ہی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔
عرف کے معتبر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عرف کی دو قسمیں ہیں۔ اوپر عرف کی دو قسمیں بتائی گئی، عرف قولی، عرف فعلی۔ نیچے بتائی گئی اس کی لمٹ کے حساب سے، کہ باؤنڈری کے حساب سے، وسعت کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں، عام اور خاص۔ اب نیچے بتائی جا رہی ہے کہ عرف کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، عرف صحیح اور عرف فاسد۔ عرف صحیح لوگوں کا وہ طریقہ جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو، جیسے استثناء کے معاملات میں بھی کچھ رقم کی پیشگی دینا۔ بعض عرب علاقوں میں عورت کا اس وقت رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانا جبکہ اس کا مہر کا کچھ حصہ وصول ہو گیا ہو۔ یہاں پر جو انہوں نے کیٹیگرائزیشن کیا ہے یہ دو طریقے سے کیا ہے۔ ایک کہ عرف جو ہے معتبر ہو یا نہیں ہوگا، تو معتبر ہوگا تو اس کو عرف صحیح کہا جائے گا، اور نامعتبر ہوگا یعنی اس عرف پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کو عرف فاسد کہتے ہیں۔ معتبر ہونے نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں کوئی ایسی چیز ہیں جو بہت زیادہ رائج ہیں اور وہ صحیح ہیں، اسلامی جو شریعتی کا جو مزاج ہے اس کے مطابق ہے، تو اس کو عرف صحیح کہہ دیں گے۔ اور جو چیزیں بالکل اس سوسائٹی میں بالکل عام ہے لیکن اس کے بعد بھی جو وہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، یا انسان کا جو عقل سلیمہ ہے اس کے خلاف ہے، تو ہم اس کو عرف فاسد کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت ساری اگر بالکل اس میں اگر یہ کیٹیگرائزیشن نہیں ہوگا تو بہت سارا ایسا معاملہ ہوتا ہے جو بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں جو کسی سوسائٹی میں بالکل عام ہوتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے عرف صحیح کے بارے میں کہا کہ ایسی چیز ہو کہ جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو اور اس کو لوگ عام طور پہ کر رہے ہوں تو اس کو عرف صحیح کہا جاتا ہے۔ اور عرف فاسد لوگوں کا وہ طریقہ جو کوئی حلال یا حرام حلال قرار پاتا ہو، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی، یا حرام تھی یا وہ حلال ہو گئی، جیسے بینک میں فکس ڈپازٹ کرنا، مردوں اور عورتوں کا عام جلسوں میں اختلاط وغیرہ، تو یہ چیزیں جو عرف فاسد ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی جو ماڈرن سوسائٹی ہے اس میں بہت سارے غلط کام ہیں، جیسے پہننے وہننے کا طریقہ، یا پھر آپس میں مرد عورت کا ایک ساتھ رہنا، چلنا پھرنا، تو یہ ساری چیزیں جو عرف فاسد ہے، یہ عام تو ہے، یہ بالکل سوسائٹی میں بالکل یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ ان سوسائٹی میں جہاں اسلامی شریعت نہیں ہے وہاں یہ چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ عرف فاسد ہوگا اسلام کی نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نص کے خلاف یا اجماع کے خلاف جا رہی ہے۔ عرف فاسد کا اعتبار ہے عرف صحیح کا اعتبار ہے، عرف فاسد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اب دیکھیے عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں۔ اوپر انہوں نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ عرف جو صحیح جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن کوئی ایک جو ہے کچھ رول بنانے ہوں گے جس سے ہم یہ جج کر پائیں کہ یہ جو عرف ہے یہ صحیح ہے یا یہ عرف جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام آدمی جو اتنے زیادہ اسلامی شریعت کو نہیں جانتا ہے تو وہ کیسے اس چیز کو جو ہے ڈیفائن کر پائے گا کہ کون سا عرف جو ہے صحیح ہے اور کون سا عرف جو ہے فاسد ہے۔ تو عرف معتبر ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ آپ دیکھیے عرف کے معتبر ہونے کے لیے 4 شرطیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلا، عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، جیسے شراب نوشی، خواتین کے تنہا سفر کی ممانعت وغیرہ کی عادتیں نصوص میں صحیح مخالف ہیں، اس لیے عرف و رواج کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگی۔ شراب وغیرہ یا مرد عورت کا جو مطلب غیر محرم ہو ان کا ایک ساتھ سفر وغیرہ کرنا، یہ بالکل جو ہے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر یہ عرف میں جو ہے اس کا رواج ہے کہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں یا عورت کے ساتھ تنہا سفر کرتے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ چیز ہوگی تو یہ عرف فاسد ہوگا، یہ عرف معتبر نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، جیسے بعض اشیاء کی خریداری میں عرف ہے کہ سامان کے پہنچانے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بائع اٹھاتا ہے۔ اب اگر معاملے کے وقت بائع نے اس کے خلاف صراحت کر دی تو یہ عرف معتبر نہ ہوگا اور بائع پر سامان پہنچانے کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ صراحت یعنی کوئی ایسی چیز ہے عرف میں جو عام طور پہ چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ جیسے آن لائن سامان کوئی منگاتا ہے تو اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں پہنچانے کے وہ کمپنی افورڈ کرتی ہے، نہ کہ پبلک افورڈ کرتا ہے۔ جو خریدنے والا جو ہوتا ہے کسٹمر وہ افورڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ جہاں سے منگاتے ہیں فلپکارٹ، امیزون وغیرہ سے، وہ لوگ اس کو
افورڈ کرتے ہیں، اور جو شپنگ کاسٹ ہوتا ہے، تو ایک تو شپنگ کاسٹ وہ ہوتا ہے جو ٹیکس کے تھرو لیتے ہیں ہم سے 90 روپے یا 100 روپے، لیکن ایک شپنگ کاسٹ ہوتا ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پورا بھیجا جاتا ہے، جو کوریئر کاسٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ اخراجات جو ہیں عام طور پہ یہ جو ہے کون پے کرتا ہے؟ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ بالکل عرف عام ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں بھیج تو رہا ہوں لیکن پیسے میں آپ سے لوں گا، یعنی خریدار سے لوں گا، بیچنے والا پیسہ نہیں دے گا، تو یہ بالکل غلط بات ہوگا، اور یہ بھی عرف جو ہے یہ نامعتبر مانی جائے گی۔ تیسری، عرف معاملے کے وقت رہا ہو، یعنی جس وقت معاملہ ہو رہا ہو اس وقت وہ عرف موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ جب وہ عرف ختم ہو گیا تب ہم معاملہ کر رہے ہیں، یا وہ چیزیں ابھی آئی نہیں ہیں، ہمارے معاملات کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے بالکل عرف میں آ گئی ہو، نہیں، وہ عرف جو ہے معاملے کے وقت موجود ہو اور سب لوگ اس کو کر رہے ہوں۔ جیسے بعض چیزوں کے ایک ساتھ پر فروخت کا عرف ہے، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت معاملہ طے پایا تھا اس وقت یہ صورت مروج نہیں تھی، بعد کو ایک ساتھ پر قیمت ادا کرنے کی صورت مروج ہوئی، تو اس معاملے میں ایک ساتھ پر ادائیگی کا عرف معتبر نہیں ہوگا۔ ایک ساتھ کہتے ہیں EMI پر جو کوئی سامان لیا جاتا ہے منتھلی انسٹالمنٹ پر، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے کوئی ایک سامان خریدا کسی سے اور اس وقت یہ منتھلی انسٹالمنٹ پر وہ آدمی اس چیز کو نہیں دے رہا تھا، یا عرف میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، بعد میں یہ چیزیں موجود ہونے لگی تو اور آپ کے پاس اس کی کچھ قیمت باقی ہے، تو آپ یہ کہو کہ بھائی میں منتھلی انسٹالمنٹ پہ دوں گا، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہوگی اور یہ عرف میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا، عرف جاری ہو، یعنی وہ عرف ختم نہ ہو گیا ہو بلکہ ابھی بھی باقی ہو، یعنی آپ جس عرف کے بارے میں آپ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ عرف جو ہے آپ کے زمانے میں موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو گیا ہو اور آپ پھر بھی اس پر جو ہے عمل کر رہے ہوں، یعنی عرف کا جاری ہونا ضروری ہے، عرف کے ختم ہو جانے یا پر جو ہے وہ معتبر نہیں مانی جائے گی۔ یہ 6 سوال ہیں، اس کو آپ جو ہے بنا لیں اور اپنے پہلے ایک بار اس کتاب کو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کوسچنس کو آپ سولو کریں گے، اور پھر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔